یوں بنی ہیں رگیں جسم کی، یوں بنی ہیں رگیں جسم کی، ایک نس ٹس سے مس اور بس۔ بس۔ السلام علیکم، قاسم ممتاز سلسلہ نشست میں ایک اور مہمان شخصیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میرے آج کے جو مہمان ہیں بین الاقوامی شہرت یافتہ شاعر، ان کا کلام، ان کا انداز بیان دنیا بھر میں مقبول ہے۔ ان کے تعارف میں صرف ایک بات میں کہوں گا کہ رنگ و رس کی ہوس اور بس، مسئلہ دسترس اور بس۔ جناب عمار اقبال، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ کیسے ہیں؟ بس دعا زبردست۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمارے چھوٹے سے چینل کے لیے وقت نکالا۔ آپ کا بہت شکریہ، اس لائق سمجھا۔ ہم اپنی اس نشست کا آغاز مختصر سی گفتگو سے کریں گے، جیسے ہم ہمیشہ کرتے ہیں۔ عمار بھائی، جوان عمر اور اتنے پختہ تخیل کیسے؟ ایک بار پھر بولیں، جوان ایک بار پھر بولیں۔ Feels good۔ یہ ہے بس جی، کیا میں بتاؤں، چیزوں کو دیکھتے دیکھتے، پڑھتے پڑھتے، ایک چیز کی گہرائی میں اتنی دور تک چلے جانا، اتنی آبزرویشن کس طرح سے، اتنا مشاہدہ کس طرح سے ہے، کچھ سامعین کو بتائیں گے؟ ہاں، یہ عموماً میرے خیال سے تمام ہی جتنے بھی جو لوگ شاعر ہیں، شاعری کرتے ہیں، کسی بھی طرح کسی بھی آرٹ سے وابستہ ہیں، وہ یقیناً چیزوں کو جو ہے وہ الگ طریقے سے اور زیادہ گہرائی سے محسوس کرتے ہیں، ان پہ غور کرتے ہیں۔ غور اگر وہ نہ بھی کریں تو چیزوں کو محسوس تو وہ کرتے ہیں، بالکل۔ ایک عام آدمی سے زیادہ محسوس کرتے ہیں، ایک عام آدمی سے زیادہ فیل کرتے ہیں۔ تو میرے خیال سے بس یہی بات ہے، جس طرح تمام لوگ۔ عمار بھائی، بغیر کسی تاخیر کے ہم آگے بڑھیں گے۔ ہم یہ چاہیں گے کہ کوئی خوبصورت، پہلے تو ہماری یہ اسی کو آپ سنائیں نا ذرا اپنے زبان۔ اچھا، یہ غزل تو بارہا پڑھی سنی اور کہی جا چکی ہے، یہیں سے شروع کرتے ہیں، پھر آگے ہم پیش کر دیتا ہوں کہ رنگ و رس کی ہوس اور بس، مسئلہ دسترس اور بس۔ واہ واہ۔ یوں بنی ہیں رگیں جسم کی، یوں بنی ہیں رگیں جسم کی، ایک نس ٹس سے مس اور بس۔ بس۔ واہ واہ، کیا کہنا، ایک نس ٹس سے مس اور بس، بہت خوب۔ اس مصور کا ہر شاہکار، واہ واہ، اس مصور کا ہر شاہکار، 60-65 برس اور بس۔ اور بس، کیا بات، کیا کہنا، اس مصور کا ہر شاہکار، 60-65 برس اور بس۔ اور بس، واہ واہ۔ سب تماشائے کن ختم شد، کہہ دیا اس نے بس اور بس، واہ واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ میں بالکل ایک تازہ غزل پیش کرتا ہوں۔ بسم اللہ۔ شاید آپ نے، کچھ لوگ جو میرے ساتھ اٹیچ تھے انہوں نے یہ پڑھی بھی ہوگی، ویسے کہیں میں نے ابھی تک پڑھی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اعزاز میرے چینل کو ہے کہ یہ عمار بھائی کی جو غزل ہے یہ پہلی دفعہ آن ایئر یا کسی کے سامنے میرے چینل پہ پڑھ رہے ہیں، تو بسم اللہ عمار بھائی، عطا کیجیے۔ اس کا مطلب دیکھیں کہ رویا میں خواب میں ادھر، رویا میں خواب میں ادھر، رویا میں خواب میں ادھر، اور ادھر جناب کی نیند خراب ہو گئی۔ واہ واہ، کیا کہنے، رویا میں خواب میں ادھر، اور ادھر جناب کی نیند خراب ہو گئی، اوس کی ایک بوند سے آدھے کھلے گلاب کی نیند خراب ہو گئی۔ واہ 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 واہ۔ رویا میں خواب میں ادھر، اور ادھر جناب کی نیند خراب ہو گئی، اوس کی ایک بوند سے آدھے کھلے گلاب کی نیند خراب ہو گئی۔ واہ۔ عشق کی اندھی راہ میں، درد کو بھر کے آہ میں، فقر سے رسم و راہ میں۔ واہ واہ۔ عشق کی اندھی راہ میں، درد کو بھر کے آہ میں، فقر سے رسم و راہ میں، ایک فقیر چل بسا اور کسی نواب کی نیند خراب ہو گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک فقیر چل بسا اور کسی نواب کی نیند خراب ہو گئی، چشم غزال دشت میں دیکھا سگانے دشت نے، ہائے ہائے، دشت کے عین وسط میں۔ واہ۔ چشم غزال دشت میں دیکھا سگانے دشت نے، دشت کے عین وسط میں، کیسے محیط وقت میں
सोए हुए शराब की नींद खराब हो गई। वाह 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 वाह, कैसे क्या कहने। मुहीत वक्त में सोए हुए शराब की नींद खराब हो गई, बर्फ को चुपकी तोड़कर छेड़ी जो बात आपने, तार हजार छिड़ गए। मुकर्रर। बर्फ को चुपकी तोड़कर छेड़ी जो बात आपने, तार हजार छिड़ गए। साजों की ख्वाबगाह में जैसे किसी रुबाब की नींद खराब हो गई। वाह 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 वाह, साजों की ख्वाबगाह में जैसे किसी रुबाब की नींद खराब हो गई। दीद में दिक्कतों की था, सोच में रिफ़तों की था, ख्वाब में वुसअतों के था। वाह वाह। दीद में दिक्कतों की था, सोच में रिफ़तों की था, ख्वाब में वुसअतों के था, और फिर इस खुमार में उड़ते हुए उकाब की नींद खराब हो गई। क्या कहने हमारे। और फिर इस खुमार में उड़ते हुए उकाब की नींद खराब हो गई। पहले कहाँ जुनून था, पानी तो पुरसुकून था, लेकिन ये क्या से क्या हुआ। पहले कहाँ जुनून था, पानी तो पुरसुकून था, लेकिन ये क्या से क्या हुआ। रोकी जो राह आपने रावी की और चनाब की, नींद खराब हो गई। रोकी जो राह आपने रावी की और चनाब की, नींद खराब हो गई। एक दिन अपनी जान ली, ऐसी खामोशी तान ली, मौत की बात मान ली। क्या कहने। एक दिन अपनी जान ली, ऐसी खामोशी तान ली, मौत की बात मान ली। शाम के चारा साज की, रात नहीं खराब की, नींद खराब हो। वाह 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 वाह। शाम के चारा साज की, नींद, रात नहीं खराब, रात नहीं खराब की, नींद खराब। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत 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 ज़बरदस्त। अमर भाई, इससे पहले कि हम ख़त्म करें, एक मुझे और बहुत पसंद है। जी जी। अगर वो मुझे वो मुकम्मल नहीं याद, लेकिन उसका एक मिसरा मुझे याद है कि सब्र के दरख्त ला मेरा मीठा फल निकाल। हाँ, वो चंदी अशार है जो जितने मुझे याद आते हैं मैं सुनाता हूँ कि वहशत के कारखाने से ताज़ा गज़ल निकाल। वहशत के कारखाने से ताज़ा गज़ल निकाल। के कारखाने से ताज़ा गज़ल निकाल, ए सब्र के दरख्त मेरा मीठा फल निकाल। आय हाय आय हाय, क्या कहने। वहशत के कारखाने से ताज़ा गज़ल निकाल, ए सब्र के दरख्त मेरा मीठा फल निकाल। मैं सीधा रास्ता हूँ तो मुड़ जा मेरी तरफ। वाह। मैं सीधा रास्ता हूँ तो मुड़ जा मेरी तरफ, गंभीर मसला हूँ तो सादा सहल निकाल। वाह 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 वाह। मैं सीधा रास्ता हूँ तो मुड़ जा मेरी तरफ, गंभीर मसला हूँ तो सीधा सहल निकाल। मैं ये चाहूँगा अमर भाई, हमारे जो नौजवान हैं जो जी जी शायरी पसंद करते हैं, उनके लिए कुछ अपना लिखा हुआ कोई कलाम अगर उनके नाम आप करें। चलें, मैं तमाम, बल्कि ये दोनों बातें आपकी एक ही उसमें हो जाएंगी। बिस्मिल्लाह। कि जो आपने कहा कि कोई नौजवानों को, नए लिखने वालों को जी जी पैगाम दें, बिल्कुल, और वो कलाम भी मैं पेश कर देता हूँ, तो बस इसी कलाम को पैगाम समझें। बिस्मिल्लाह। मेरे हम ख्वाब मेरे होश के हमदम मेरे दोस्त, शायरी ख्वाब नहीं है कि जिसे देखने को शब की तारीकी में सोचों की ज़िया चाहिए हो, तख्लिया चाहिए। वाह। मेरे हम ख्वाब मेरे होश के हमदम मेरे दोस्त, शायरी ख्वाब नहीं है कि जिसे देखने को गहरी तारीकी में सोचों की ज़िया चाहिए हो, तख्लिया चाहिए हो। मेरे हम शक्ल मेरी शक्ल के मुजरिम मेरे दोस्त। वाह। मेरे हम शक्ल मेरी शक्ल के मुजरिम मेरे दोस्त, शायरी चेहरा नहीं है कि जिसे ढूंढने को कोई बुत, कोई सनम, कोई खुदा चाहिए हो, आईना चाहिए हो। वाह वाह। मेरे हमजाद, वाह वाह। मेरी रूह के महरम मेरे दोस्त। वाह। मेरे हमजाद मेरी रूह के महरम मेरे दोस्त, शायरी जिस्म नहीं है कि जिसे खोजने को दिल जवां और बुज़ुर्गों की दुआ चाहिए हो, तजुर्बा चाहिए। तजुर्बा चाहिए। वाह वाह। शायरी शक्ल नहीं है जो किसी को न मिले,
شاعری بھید نہیں ہے جو کسی پر نہ کھلے، شاعری رنگ نہیں ایسا جو پوشیدہ ہو، شاعری رنگ ہے ایسا جو جہاں دیدہ ہو، ایک مہکار جو دو نیم نہیں کی جاتی، شاعری زو ہے جو تقسیم نہیں کی جاتی، میرے ہم عصر میرے رنج سے واقف میرے دوست، واہ واہ، میرے ہم عصر میرے رنج سے واقف میرے دوست، شاعری خواب نہیں ہے جو کسی پر نہ کھلے، یہ حقیقت ہے جو تسلیم نہیں کی جاتی، واہ، حرف خاموش سے تصدیق مگر پاتی ہے، شاعری جی نہیں جاتی ہے تو مر جاتی ہے۔ کیا کہنے، یہ کیا کہنے، کیا کہنے۔ میں اسی گہرائی کی شروع میں بات کر رہا تھا عمار بھائی، سبحان اللہ، مطلب خیالات کی ایک ایسی وسعت ہے آپ کے پاس، ماشاءاللہ، اللہ آپ کو آپ کے خیالات میں اور آپ کے قلم میں مزید برکت ڈالے۔ یہ وسعتیں دراصل کلام سے زیادہ جو ہے وہ سننے والی سماعتوں میں ہوتی ہیں۔ جبھی بھی آپ کسی کا بھی کوئی بھی سامع، کوئی بھی پڑھنے والا، کوئی بھی قاری جب کسی کا شعر پسند کرتا ہے نا، شعر کو داد دیتا ہے، بظاہر اسے بھی نہیں معلوم ہوتا کہ وہ لگتا یہ کہ وہ شعر کو داد دے رہا ہے، داد وہ اپنے فہم کو دے رہا ہوتا ہے، تو میں نے کیسا سمجھا، کیا ہوا، غالب کا شعر میں نے کیسا سمجھا، داد وہ اپنے آپ کو دے رہا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، بالکل، تو یہ گہرائی آپ کے فہم میں ہے جی، آپ کی سمجھ میں ہے۔ میں شکریہ ادا کروں گا ایک دفعہ پھر عمار بھائی آپ کا، آپ نے اپنی قیمتی مصروفیات میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا، ہمیں بہت زبردستی چائے بھی پلائی اور انشاءاللہ پھر اگلی کسی قسط میں کسی شخصیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد والوں کا خیال رکھیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم جی، ابھی میری ملاقات جناب قاسم صاحب سے ہوئی ہے اور ذکر کیا، انہوں نے بتایا، میں نے دیکھا بھی، وہ تصور قاسم کے نام سے یوٹیوب چینل ایک چلاتے ہیں، گفتگو سے بہت معقول مجھے لگے، اور یقیناً چینل کو آپ سبسکرائب کریں گے تو بہت عمدہ ویڈیوز آپ کے سامنے آئیں گی، بہت اچھی شاعری آپ کے سامنے آئے گی۔ چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، دوستوں سے بھی کہیں، شکریہ۔